سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. آج مجھے امام بخاری کے سلسلے میں بتا چکا ہوں اور 10 سال ہو گئے ہیں، مگر اس کی کمی شمداد میں آپ سے ہو سکتا نہیں آئیے حدیث آن کرو بھائی مائک. رسول کھڑے ہو جائیں تو حدیث، رسول بات کریں تو حدیث، رسول مسکرائیں تو حدیث، رسول فرمائیں تو حدیث، رسول چلے تو حدیث. کسی زندگی کے کہیں پر نہیں دیکھیں گے کہ کسی کی ہجری مرتب کی جائے اور اس کا رات کا جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا وہ ریکارڈ کیا. مگر نبی کی زندگی تھی، اگر مسکرا اٹھے میرے رسول تو صحابہ کرام نے اس مسکراہٹ کو اپنے سینے میں جمع کر لیا اور فرمایا تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ ہر آدھاؤں کو اس صحابی نے جمع کیا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نبی پر اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، اور وہ قرآن بھی مبین ہے، روشن ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روشن ہے تو حدیث کی ضرورت ہے. قرآن کو روشن ہے، ایک روشن چیز کو سمجھنے کے لیے بھی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ یہاں پر لائٹ ہے، روشن ہے، تو کوئی ٹارچ سے نہیں دیکھے گا، کوئی روشنی لا کر نہیں دیکھے گا. آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں لکھا تھا مرحبا اہلاً و سہلاً، ویلکم، کہتے ہیں حروف ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں. تو اس روشنی کے دیکھنے کے لیے کسی ٹارچ کی ضرورت نہیں، کسی روشنی کی ضرورت نہیں. تو جب قرآن روشن ہے تو پھر حدیث کی ضرورت کیا ضرورت ہے حدیث کی؟ تو اب پتا چلا کہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ روشن کے دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں. یہاں ساری کائنات ایک روشن ہے مگر اندھا ہوگا تو روشنی ہے مگر نظر نہیں آئے گی. معلومہ کی روشنی کے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نور کی ضرورت ہوتی ہے، عقل سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کے نور کی ضرورت ہے. نبی کا نور ہے سینوں میں. یہی وجہ ہے کہ ایک قرآن پر جب اللہ ہوتا ہے اور ایک قرآن پر جب کو سیدھی راہ ملتی ہے. غلام ہوتا ہے وہ قرآن سمجھتا ہے، وہ کہ نبی کا وفادار نہیں ہوتا وہ قرآن نہیں سمجھتا. بل جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے اللہ کی طرف سے نور اور روشن دکھا. اللہ تو نے نبی کو بھیجا، مجھے بات آ گئی، مگر تو تو قادر مطلق ہے. تجھے کیا ضرورت ہے نبی کی؟ تجھے کیا ضرورت ہے ولی کی؟ تو تو قادر مطلق ہے. اگر تو چاہتا تو اپنی مال پر سب کے دلوں میں ڈال دیتا. حدیث کی ضرورت نہ ہوتی، نبی کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر اے مولا تو قادر مطلق ہونے کے بعد بھی تو نے نبی بھیجا. خدا کہے گا بندے یہ نہیں دیکھتا مجھے پسند کیا ہے. تو مجھے میری قادریت کو دیکھ رہا ہے مگر تو میری پسند کو نہیں دیکھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی پسند ہی یہی ہے. اور سن لو، اور بندگی کا کمال بھی بتانا چاہتا ہوں. کمال بندگی مولوی مضبوط تھا، مندہ نہیں تھا، عبادت نہیں کرتا تھا. جب نہیں عبادت کیا جب اللہ نے کہا فسجدوا لآدم، سجدہ تو حضرت آدم کا، اور سجدہ آدم کا تھا بلکہ سجدہ نور مصطفیٰ تھا. اس نے نہیں کیا، خدا کی بارگاہ میں جھک رہا تھا.
مگر کمال بندگی کو نہیں پہنچ سکا. خدا کے آگے جھک رہا تھا مگر جب خدا نے کہا ان کے آگے جھکو نہیں جھکا. حضرت جناب بغدادی فرماتے ہیں مولوی تھا وہ یہ نہ سمجھتا کہ کس کے سامنے جھکا رہا ہے, کون جھکا رہا ہے, کس کے سامنے جھکا رہا ہے. تو معلوم ہے کہ کمال بندگی یہی ہے کہ جس کو وقت جس کے سامنے جھکائے جھک جاؤ. عارف تھا وہ, عابد تھا, مولوی تھا, مولوی بھی تھا. تو اب میں سوچنے لگا کہ مولوی تھا تو اب مجھے کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب فرشتوں کا بہانے والا مولوی گمراہ ہو سکتا ہے تو آج کے مولوی میں گمراہی کیوں نہ پیدا ہوگی. معلوم ہوا کہ مولوی گمراہ ہو سکتا ہے مگر آج گمراہ نہیں ہوا. یہ ہے بندگی کا کمال ہے جس کے آگے ہر جھکائے اس کے آگے جھک جاؤ. اور اسی لیے حدیث اور کہنا ہوتا سنو قرآن ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. کئی کو وعدہ کی رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو, نماز پڑھو, رکوع کرو. اے اللہ کیسے کریں؟ تو نے حکم میں رکوع دیا ہے مگر طریقہ نہیں بتایا. سجدے کا حکم ہے مگر طریقہ نہیں بتایا. اگر طریقہ بتاؤں گا تو میرے محبوب کی عظمت کو کون اپنائے گا؟ ارے نبی کھڑے ہو جاؤ گے تو قیام بن جائے گا, اور جھک جاؤ گے تو رکوع بن جائے گا, اور سر ٹیک دو گے تو سجدہ بن جائے گا. معلوم ہے عبادت میری ہوگی, ادا تیری ہوگی. میری ادا ہوگی تو ادائے مصطفیٰ کے نام ادائے مصطفیٰ کا اپنا نہیں عبادت. تو یہ حدیث ہے. اور پھر حدیث کی بھی تعریف ایک وہ حدیث ہے رسول فرماتے تو حدیث رسول نے اگر کوئی کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور عمل کیا سرکار خاموش رہے تو حدیث, بولے تو حدیث, خاموش رہے تو وہ حدیث. یہ حدیث تقریر دیتے. اور یہ بھی سمجھ لئے اسماء رجال جو رکھا گیا ہے یہ حدیث کون ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, یہ مقطوع ہے, یہ مرسل, بہت سی قسمیں ہیں. تو حدیث کی قسمیں نہیں ہیں, یہ راوی کی قسمیں ہیں, تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم یہ ہیں. حدیث کیسے ملی, مشہور ملی, حسن ملی, ورنہ میرے رسول کی ہر بات حسن ہے, ہر بات مضبوط ہے, ہر بات قوی ہے. یہ راوی کو سمجھانے کے لیے حدیث قوی اور ضعیف کہا جاتا ہے. رسول نے کہا تو سرکار دو عالم سے توجہ چاہتا. تو اب صحابی نے دیکھا کوئی عمل کیا اور نبی نے دیکھا اور نبی خاموش رہے. یہ حدیث. اور ایک ایسی صورت بتاؤں رسول نے فرمایا نہیں مگر حدیث. رسول نے کسی عمل کو دیکھا نہیں, خاموش نہیں رہے, وہ بھی حدیث. وہ کون سا عمل؟ بولے نہیں. تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے کسی صحابی کے عمل پر. مگر جانتے ہو کہ اگر نسبت رسول کو کوئی بیان کرتے تو وہ بھی حدیث. اگر رسول کے چہرے گرامی کو دیکھتے جاؤ, بتاتے جاؤ, حدیث ہوتے جاؤ, حدیث ہوتی جائے گی. رسول کے رخ دیوا کا تصور کر لیا, حدیث. میں کہتا ہوں اگر حضور کے چپے اتر کا کوئی بیان کر دے تو وہ بھی مبارک کا کوئی تذکرہ کر دے خدا کے وہ بھی حدیث ہے. تبسم مبارک کا تذکرہ کر دے تو وہ بھی حدیث ہے.
محبت رسول کا کوئی تذکرہ کرنے کو ہوتی ہے اور معلوم حرام گناہوں کا بیان کرنا حدیث ہے. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل عمل کو اس کہتے ہیں اور حدیث کی ضرورت کی. قرآن سمجھ میں نہ آتا، قرآن سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ جس کی سنوں میں عشق مصطفیٰ محبت رسول کا جذبہ ہوگا. اب نہیں یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے قال صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو محبوب ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کی نزدیک، خفیفتان علی اللسان، اور ادائیگی میں آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بھاری ہیں. وہ کون سا دو کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ کے رسول. اب یہ سرکار نے فرمایا ہے دو کلمے ہیں جو زبان کی ادائیگی میں ہلکے ہیں، میزان عمل میں بھاری ہیں. یہ ساری سرکار خبر دے رہے ہیں اور خبر ایسا خبر بعد میں آتا ہے، کلمہ کے لیے مبتدا پہلے خبر بعد میں، مگر خبر پہلے. اس لیے جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو اس کے لیے خبر کو مقدم کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ خبر میں اضطراب ہوتا ہے. اور اگر یہ نہیں فرمایا سرکار نے کہ جو کلمہ سے کہو، حکم نہیں دیا، حکم اگر دے دیتے تو دو کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل ہو جاتا. یہ نہیں، حکم نہیں دیا، خبر سے کہا کہ اگر حکم دیتا تو ایک پڑھنا ہوتا کافی، مگر خبر کہا یعنی یہ نہیں ایک مرتبہ نہیں، پڑھتے رہو تو معلوم ہے میرے رسول. اور پھر کیا کہا؟ خفیفتان، دو کلمے محبوب ہیں. آج تک تو کسی کو نہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک کون سا کلمہ محبوب ہے. دنیا نے دیکھا مگر یہ میرے آقا کا طرف کیا ہم غلاموں کو یہ بھی بتا دیا کہ خدا کے نزدیک محبوب کیا. تو اللہ کے محبوب نے کہا دو کلمے محبوب ہیں. اس کے نزدیک، رحمان کے نزدیک، یہ دونوں محبوب ہیں. اور اسی کے روایت یہ بھی ہے کہ اگر فتح الباری میں ہے کہ یہ بھی کہا کہ یہ دو کلمے محبوب ہیں اور جو اس دل میں دو کلمے کو پڑھ لے گا وہ بھی خدا کے نزدیک محبوب ہے. انداز ہے کہ یہ بھی محبوب اور پڑھنے والا بھی محبوب. یہ دو کلمے محبوب ہیں اور زبان میں ادائیگی میں ہلکے ہیں، میزان عمل میں بھاری. تو اگر یہ پڑھا جائے گا، اور یہ میزان کی بات ہے، میدان محشر میں میزان ہو ترازو پر کھڑے گی تو ہم کو سکتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. ارے میں یہ معلوم ہے کون اچھا کرتا ہے، کون نیکی کرتا ہے، کون سا ہے، کون بھائی سب اللہ کو معلوم ہے. جنت ہوتا، جنت ہوتا، کوئی جنت میں چلا جاتا تو یہ ترازو کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کو ضرورت نہیں ہے. خدا تو علیم ہے، خبیر ہے. یہ ترازو اس لیے اب تک نہیں پہچانے میرے محبوب کو، اب تو پہچانو، اب تو پہچانو. اب میدان محشر میں جب بندہ کہے گا اللہ مجھے بخش دے، فلاں موقع پر تیرے محبوب پر درود پڑھا تھا، رب کہے گا بخش دیا گیا. اب وہ بھی سمجھے گا کہ ہماری بخشائش ہو رہی ہے تو محمد عربی کی سچائی ہو رہی ہے. اچھا بھائی، عمل تولا نہیں ہے کوئی تولنے کا عمل ہمارے دل میں کیا ہے؟ تولا جاتا ہے نہیں. کسی کو دیا جائے، ہم پانی دینا چاہیں، لانے والا پیسہ نہیں جانتے،
مگر رسول دیوانہ نہیں بتا دیا. حضرت قطب الدین بخت آزادی کے لیے جب پانی لینے کے جاتے حضرت بابا فرید میں شکر تو اس وقت ایک رئیفہ نے کہا پانی آگ ملے گی پانی گرم کرنے کے لیے مگر آنکھیں دے دو. حضرت بابا فرید نے آنکھیں دے دیا اور جب آنکھیں دے دیا تو آپ آئے پانی گرم کیا تو قطب الدین بخت آزادی فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آج پانی کے قطرے میں فرید کا عشق دیکھ رہا ہوں. دیکھنا نہیں چاہتا تو جب نہ دیکھنے والی چیز کو غلام دیکھ سکتا ہے کہ میرے آقا کا کیا میں پوچھتا ہوں اے میزان تو بتا دے کہ جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا تھا اللہ سے کہا اے اللہ ہمیں میزان دیکھنا چاہتا تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھایا پروردگار عالم نے تو ساتوں آسمان و زمین سب اسی میں سما لیا. اوارے اتنا بڑا میزان یہاں کون پورا کرے گا؟ اللہ نے کہا میں جس سے راضی ہو جاؤں گا پورا کروں. تو میزان ہے. میں نے کہا میزان یہ بتا کہ جب رسول کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا اور رسول پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد 2 قدم آگے بڑھا اس کا انتقال ہو گیا. اب بتا میزان اس کے حصے میں کوئی سٹا تھا؟ نہیں. ایک میزان یہ بتا کہ اس کے حصے میں نماز تھی سٹا تھا روزہ تھا حج تھا کچھ کیا تھا کچھ نہیں. اب بتا اس کا کیا ہوگا؟ تو میزان کہے گا سجدہ دیکھ رہا یہ نہیں دیکھا کہ اس نے مصطفیٰ کے جمال کو دیکھا جمال مصطفیٰ کو دیکھا تھا اور اور میں کہتا ہوں رسول کی تعظیم کمال بندگی ہے. نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کو گھر والوں نے بلا لیا 2 رکعت نماز پڑھا 4 پڑھنی تھی گھر والوں نے بلا لیا بیوی نے بلا لیا باپ نے بلا لیا کسی نے بلایا 2 چھوڑتے آپ گئے باپ کے پاس یا کسی کے پاس تھا کیا کام ہے بنا تھا اور اس نے بازار بھیجا بازار کا کام کر کے آپ آئے حساب کے لیے. حساب کیا کہتا ہے کہ 2 پڑھ چکے تھے اب تم نے جب نماز چھوڑ کے گیا تو اب حساب کیا کہتا 2 پڑھ مگر حکم کیا کہتا ہے 4 پڑھ. اللہ تو ہمیں حکم 2 پڑھ چکے تھے کہا جب پڑھ چکا تھا تو بیچ میں یہ تو بھاگ گیا عبادت کے باہر ہو گیا اور جب عبادت کے باہر ہو جائے گا تو تیری نماز نہیں ہو پھر سے پڑھ. آپ وہ بھی شخص ہے صحابی رسول اور رسول حکم جب نبی تمہیں پکاریں جس حال میں پکاریں جب پکاریں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اب وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور جب پڑھ رہے تھے 2 رکعت نماز پڑھی نبی نے بلا لیا صحابی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. رسول نے بازار بھیجا بازار کا کام کر لیا 2 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو اب بتاؤ کہ 2 پڑھے گی 4 2 پڑھے گی 4 سب یہی کہیں گے 2 پڑھو. میں نے کہا اپنے کام سے نکلے تو 4 پڑھو اور نبی کے کام سے نکلے تو 2 پڑھو. اس لیے کہ جب ہم اپنے کام سے نکلے تھے تو عبادت کے باہر تھے اور مصطفیٰ کے کام سے نکلے تو عبادت کے اندر. نبی کا نام نہیں کوئی سجا بھی نہیں ہوتا. اللہ نے کہا نماز کو شروع کر دیا نیت کیا چاہے نیت سیکھا نیت کے بعد اور سورہ فاتحہ پڑھا وہ بھی پڑھتا ہے جو فاتحہ کا قائل ہے اور وہ بھی پڑھتا ہے جو فاتحہ کا قائل نہیں ہے بڑی مشکل سے پڑھتا ہوگا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بعد کا کیا رکوع پھر آیت پڑھ اس میں آیت پڑھ کہ اللہ سلام پھر نماز ہوگا پھر کیا کروں گا رکوع کر. اب رکوع کرنے کے بعد مقتدی سلام پھر کا نماز نہیں کرنا
اللہ کیا کریں سجدہ کر، اب سجدے کے بعد سلام پھیر کر نماز بھی کرنا، اللہ کیا کریں کٹ سیدھے بیٹھ، وہاں دماغ خراب ہو گئے، بیٹھ اور تیار للہ صلوات و طیبات و سلام علیکہ ایھا النبی، تو معلوم ہوا کہ تم رکوع کر رہے تھے اور رکوع مصطفیٰ کے نام کا انتظار کر رہا لیکن نماز تو پورا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ نماز کس کا انتظار کرے، آئے مصطفیٰ کا کام نماز سے، نماز میں رہے ہو پہلے کہہ دیتا تھا وہ تو قادر مطلق کا پہلے التحیات، پہلے نا اس کے بعد پھر رکوع سجود اور سجدہ کر اور پہلے لے لیتا تو کہتے تھا میری نماز ہو گئی، مگر پتہ نہ چلتا کہ میرا سجدہ نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کا نام نہیں آ جائے گا، معلوم ہوا کہ پہلے مولا کھسواتا ہے پھر نبی کا نام لیواتا ہے، یہ تو بات ہوئی کہ پہلے خود کھسوایا، یہ بات ہوئی ریاضت نہیں چلے اور اتنے کے بعد آپ پہلے ہی کہہ دیتا تھا تاکہ چلا کرتا، پہلے کس بات ہے پھر آنے درگاہ کرتا، تو معلوم ہوا کیا نبی کے گستاخوں کی خدا کی بارگاہ پسند، اب ایک بار آخری وقت کم ہوتا ہے، چلو رسول کا نام لیا، اللہ نے کہا حضرت آدم سجدہ کرو، حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا، نے درگاہ کر دیا، ہے کوئی نہیں، اے اللہ ایک ہفتہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے خاطی کہا جائے گا، گنہگار کہا جائے گا، مگر کافر نہیں، ایک مہینہ نماز نہیں پڑھی تو اسے کہا جائے گا گنہگار ہے، خطا کار ہے، اشیاء سب کچھ ہے تو مگر کافر نہیں، رب کی کریمی دیکھو کہ خدا کی بارگاہ میں اگر بندہ ایک مرتبہ نہیں جھکا، بندہ ایک مہینے نہیں جھکا تو خدا کی کریمی نے اسے گنہگار تو رکھا مگر کافر نہیں بنایا، اور نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہیں جھکا تو کافر بنایا، اور تیری محبوب کی بارگاہ میں اگر ایک مرتبہ نہیں جھکا تو کافر کہا گیا، تو خدا کی مثال میں یہ میری بات تھی، یہ میرے محبوب کی بات ہے، اب جب محبوب کا سوال ہوگا تو تیرا چلہ نہیں دیکھوں گا، محبوب کی وفاداری دیکھوں گا، ہم سب کو امام بخاری کی ان کے احسانات ہیں کہ آج رسول کی بات سن رہے ہیں، اب آپ لوگ پڑھ لیجئے کیونکہ بخاری شریف آپ لوگ سب بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، مولا تعالیٰ بردگار عالم انعامات سے نوازے، الہ العالمین اس بخاری مقدس کے صدقے میں، حدیث پاک رسول کے صدقے میں جامع عشق کو ترقی کی راہ دے، یا اللہ جو طلبہ جامع عشق سے فارغ ہو وہ دین متین کی خدمت کرتے تھے، مولا سرکار عالم کا قصد کا فرما، یا العالمین غوث اعظم کے سب کو طفیل میں استعداد کو ترقی کی اشارہ کا فرما، یا اللہ مخدوم صدقہ کا صدقہ دے فرما، خواجہ غریب امام نواز کا صدقہ عطا فرما، اور جامع عشق کو ترقی عطا فرما، اور یہاں کے طلبہ کو ترقی عطا فرما، اور جو لوگ جامع عشق میں حصہ لے رہے ہیں مولا تم سے قبول فرما، صحیح معنوں میں وفادار رسول بنا، جب تک جیے عشق مصطفیٰ کے ساتھ جیے، وفات کو ہوں عشق رسول کے ساتھ خاتمہ ہوں، تجھے رحم کرنے نہیں لگتی بات، بہت سے مایوس بات، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان حبیب کریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان اللہ
مشہور وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. سرورا شاہ کریما دستگیر اشرفا